مملکت خداداد پاکستان دیوالیہ ہونے کے دہانے پر کھڑا ہے، جہاں افلاس آوارہ پھرتا ہے، زمین و آسمان سے بھوک کی صدا آتی ہے، جہاں 2 کروڑ سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہیں اور بھوکے ننگے سڑکوں پر پھرتے ہیں۔ وہیں سرکاری افسران اور بیوروکریٹ غریب معیشت پر عیاشیاں کرتے ہیں۔ ان کے مراد اور تنخواہیں کسی بھی ترقی یافتہ ملک سے زیادہ ہیں، حتیٰ کہ عیاشیاں اقوام متحدہ کے مندوبین کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہیں۔ پاکستان کے ایک سرکاری تھنک ٹینک کی اقوام متحدہ کے ادارے کے ساتھ مل کر کی گئی ایک تحقیق میں سرکاری افسران کی تنخواہوں اور مراعات کے بارے میں حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ پاکستانی انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی نئی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سرکاری افسران کی تنخواہیں اگر مراعات سمیت شمار کی جائیں تو نہ صرف پرائیویٹ سیکٹر سے بھی زیادہ ہیں، بلکہ گریڈ 21 کے پاکستانی افسر پر کال خرچ ہونے والی رقم اقوام متحدہ کے افسران پر خرچ ہونے والی رقم سے بھی 12% زیادہ ہے۔ ان افسران کو ملنے والا سب کچھ سیلری سلپ پر نہیں لکھا ہوتا، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ مالیت کی مراعات غیر محسوس طریقے سے سرکاری افسران تک پہنچتی ہیں۔ اسی طرح ورلڈ بینک کے ورلڈ بیوروکریسی انڈیکیٹر کے مطابق پاکستان میں سرکاری شعبے میں تنخواہیں پرائیویٹ شعبے سے 53% زیادہ ہیں۔ ایک گریڈ 20 کے پاکستانی افسر کی اوسط بنیادی تنخواہ تو صرف 1,660,000 روپے ہے، مگر اصل میں اسے حاصل مراعات اور فائدے ماہانہ 7,29,511 روپے کے برابر ہیں۔ گریڈ 21 کے پاکستانی افسر کی اوسط بنیادی تنخواہ 1,11,720 روپے ہے، تاہم ان کی کار، گھر اور طبی اخراجات کے ساتھ ان کو ملنے والے مالی فوائد ماہانہ تقریباً 10 لاکھ روپے تک پہنچ جاتے ہیں، گویا ان کی اصل تنخواہ بنیادی تنخواہ سے 11 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ گریڈ 22 کے ایک سرکاری افسر کی اوسط بنیادی تنخواہ تو صرف 1,23,470 روپے ہوتی ہے، مگر اسے دراصل 11 لاکھ روپے کے مالی فوائد ہر ماہ دستیاب ہوتے ہیں۔ جوں سرکاری افسران کے گریڈ بڑھتے جاتے ہیں تو ان کی بنیادی تنخواہ اور مراد کا تناسب بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اگر گریڈ 20 اور 22 کے افسران کی جانب سے سرکاری گاڑیوں کے ذاتی استعمال سے ان کے اوپر خرچ ہونے والی رقم ان کی بنیادی تنخواہ سے بھی 1.2 گنا بڑھ جاتی ہے۔ سرکاری ملازمین کے زیر استعمال رہائش گاہوں کی کل قیمت تقریباً 14.5 خرب یا 1.5 ٹریلین روپے کے برابر ہے۔ حکومت ان کے تمام سرکاری گھروں کو پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ کر 14 خرب سے زائد رقم حاصل کر سکتی ہے۔ گریڈ 20 کے پاکستانی افسر کو حاصل ہونے والے مراد ماہانہ 7,29,511 روپے کے برابر ہیں۔ سرکاری افسران کے زیر استعمال گاڑیوں کے اوپر ہونے والے اخراجات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گریڈ 20 سے 22 تک کے افسران کی بنیادی تنخواہ سے زیادہ ماہانہ ان کی گاڑیوں کا خرچ ہوتا ہے۔ سیلری سلپ میں شامل ملنے والے میڈیکل الاؤنس کے علاوہ ہر ماہ انہیں مجموعی طور پر 2.3 ارب روپے میڈیکل اخراجات کے ضمن میں ادا کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں سرکاری افسران کی پنشن کا نظام بھی پرائیویٹ سیکٹر کے مقابلے میں خاصا فیاضی پر مبنی ہے۔ سرکاری طور پر پنشن کی رقم سرکاری ملازم کی آخری بنیادی تنخواہ کا 70% ہوتی ہے، لیکن اگر گزشتہ حکومتوں کی طرف سے پنشنز میں اضافوں کو شامل کیا جائے تو یہ بنیادی تنخواہ کا 122 سے 140% تک بن جاتی ہے۔ اوسطاً ایک سرکاری افسر جو 25 سال ملازمت کرتا ہے اور 80 سال کی عمر میں پہنچنے تک پنشن وصول کرتا رہتا ہے، اور ان کی موت پر ان کے 13 ورثہ خاندانی پنشن کا دعویٰ کر سکتے ہیں، جن میں ان کی اہلیہ، غیر منکوحہ بیٹی، کم عمر بچے، بیوہ بیٹی اور معذور بچے شامل ہیں۔ سرکاری ملازمین کے زیر استعمال رہائش گاہوں کی کل قیمت تقریباً 14.5 خرب یا 1.5 ٹریلین روپے کے برابر ہے۔ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں سول سروس میں اصلاحات کے لیے 29 کمیشن بنائے جا چکے ہیں، تاہم کسی ایک کمیشن سے بھی زیادہ بہتری نہیں آ سکی۔ زیادہ تر اصلاحات نے تنظیمی ڈھانچے اور ادائیگی کے حجم میں تھوڑا بہت رد و بدل کیا ہے، مگر اصلاحات سے سرکاری شعبے کی کارکردگی میں بہتری نہ آ سکی۔ اس نازک موڑ پر ضرورت اس امر کی ہے کہ کفایت شعری اور مساوات کو سیاسی نعروں سے نکال کر ملک کی پالیسیوں میں شامل کیا جائے۔